ان میں حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں. ان کو ان کے والد گرامی نے جو وصیتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرماتے ہیں، اور یہ جو اقوال ذری ہوتے ہیں نا سونے سے لکھنے والے، یہ کوئی خود نہیں لکھے ہوتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نچوڑ ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو کہنے لگے، میرے بیٹے اگر تو سب سے بڑا عابد بننا چاہتا، سب سے بڑا عابد بننا چاہتا تو جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے اس پہ قناعت کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. آپ نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھڑا کر، فرمایا سنو میں کوئی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے لے گا؟ کون ہے جو باتیں مجھ سے لے گا پھر اس کو یاد کرے گا پھر اس کے اوپر عمل کرے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اوپر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہلے ہی پتہ تھا تو نہیں کرنے کا، ہاتھ تو نہیں کھڑا کرنا. آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرمایا حرام چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے. یہ سمجھا دیا کہ عبادت گزاری اس چیز کا قطعی طور پہ نام نہیں ہے ساری رات مصلی پہ کھڑے اور صبح لمبے سے چھرے کے ساتھ حرام بھی اسی طرح دبا کے کھاؤ. حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ عبادت گزار ہونے کی دلیل. فرمایا جو اللہ دے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ دوسری بات. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اگر پکے مومن ہونا چاہتے ہو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھے نمبر پر فرمایا اگر پکے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کیا ہو. اور 5ویں نمبر پر فرمایا اپنے معاملات کو اپنی زندگی کے نظام کو دیکھ کر رویا کرو، کثرت سے رویا کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو اس لیے کہ دل مردہ ہو جاتا. بعض لوگوں نے اس کو غلط مانا نکال کہا نہیں یہ حدیث غلط ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر ویلے مسکراتے رہتے تھے. اسلام نے مسکراہٹ کا ایک وقت مقرر کیا ہے جب آپ لوگوں سے ملیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. جب آپ اپنی تنہائیوں میں ہو تو گناہ یاد کر کے رویا کریں. یہ نہیں ہے تنہائی میں ہی آپ بندہ پھولا ہوا ہے جی میں اتنا نیک آدمی ہوں، میں اتنا نیک آدمی ہوں. تنہائیوں میں اپنے معاملات کو یاد کر کے آنسو بہائیں اور جب لوگوں سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا کریں. تو آپ نے حضرت امام جعفر صادق، یہ وہ ہیں امام جعفر صادق وہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو ساری زندگی علم حاصل کیا نا اس کے اندر شاید اتنا کمال نہیں ہے جتنا 2 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا ہے. اپنے بیٹے کو کیا کہا بیٹے قناعت اختیار کر. دوسرے نمبر پر اس سے بھی خوبصورت واضح فرمایا میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کسی بندے کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا. یہ اولادوں کے لیے بہت اہم بات ہے جو باپ کہہ رہا ہے کہ کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا. میرے باجی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیر کو چاہیے کاروبار کرے، مسجد اپنی بنائے، مدرسہ اپنا بنائے، پھر لوگوں کی اصلاح کرے. کہ یہ نہ حال ہو کہ مرید ناک صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالے تو پیر صاحب سمجھے کہ پتہ نہیں میں نے ہی وظیفہ دے لگا. یہ تب ہوگا جب مالی قلت ہوگی، جب مالی قلت ہوگی اور جب پورا وافر انداز میں مال ہوگا اور توجہ اللہ ہوگی تو پھر کسی کی جیب پہ نگاہ نہیں جائے گی. لہذا کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اگر آپ اے موسیٰ کاظم اگر آپ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیشہ فقیر رہیں گے. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آزاد لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھیں. حضرت بایزید بستامی کے بارے میں یاد ہے، حاکم وقت نے آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا. تو کہنے لگا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے تجھ سے زیادہ آتا ہے. اس آیت کو دوبارہ پڑھ کے دیکھ تیرا نمبر کتنویں نمبر پہ ہے.
جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر تیرے پاس آؤں گا، کیونکہ تیرا نمبر تیسرے نمبر پر ہے۔ اس نے دیکھا بات نہیں بنی، بابا جی نہیں آئے، خود آ گیا، کہنے لگا آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی شے نہیں لیتا۔ بادشاہ کھڑا ہے، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی شے نہیں لیتا۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، آپ مجھے غلاموں کا غلام۔ کہا تو غلام ہے حرص کا اور لمبی امید کا، اور یہ دونوں میرے غلام ہیں، اس لیے میں نے تجھے کہا ہے تو میرے غلاموں کا غلام۔ تو جو توکل والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھتے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دوسروں کی غلطیوں پر ان کا مذاق نہ اڑانا، دوسروں کی غلطیوں پر اس کا مذاق نہ اڑانا۔ جب تو مذاق اڑانا شروع کر دے گا تو پھر وہ غلطیاں تجھ سے سرزد ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ باپ سمجھا رہا اپنے بیٹے، اب بتاؤ، سنو اور غور کرو، کبھی کسی باپ نے ایسی تربیت کی اپنے بیٹے؟ کہا دوسروں کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرے اور پھر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے گناہ کیا، اور جس نے گناہ کیا وہ اس پر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور اللہ معاف بھی فرما دے، اب وہ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ کہنا تو وہی نا اتنے کھڑے ہو کے تو گناہ کیتا سے، تانا مارا اس کو، مذاق اڑایا اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کی توبہ کرنے کے بعد جب کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو فرمایا سنے غور سے، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہیں کر لے گا، خود وہ گناہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک نہیں مرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ ہم خوش ہوتے ہیں مذاق اڑا کے، آوازیں بدل کے، نقلیں اتار کے۔ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت تو نہیں دی، جس کو ہم ایک فن سمجھتے، پیروڈی کرنا کہ نہیں یہ اس کی طرح بولتا ہے، اس کے عیب کی طرح نقل اتارتا، اس کی تو اسلام نے اجازت نہیں دی، لیکن ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا، فرمایا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا عقل مند ہو جو عقل مند ہو۔ کہا ابا جان اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جو بات ہوگی تیرے منہ پر کریں گے، جو بات ہوگی تیرے منہ پہ کریں گے۔ اگر تو بے وقوفوں کے پاس بیٹھے گا تو تیرے منہ پہ تیری تعریف کریں گے، تیرے جانے کے بعد تیرے عیب بیان کریں گے۔ عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھ۔ تو پوچھا ابا جان عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا عالم دین سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ عالم دین سب سے بڑا، اس عالم دین سے وہ والا عالم دین مراد ہے جو عالم بعمل ہے، جو عالم بعمل، ہمارے جیسے لوگ نہیں مراد جنہیں بس ایسے ہی دو چار باتیں پڑھی ہیں تو آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، وہ لوگ مراد ہیں جو عالم ہیں اور بعمل ہے۔ اور میں اس میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بندہ علم پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دے نا اس پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی جناب سے علم لدنی کی نعمت عطا فرما دیتا۔ تب ملتی ہے جب انسان اپنے علم پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو ایک اور بات کی، آپ نے فرمایا تو لوگوں کا نمائندہ ہے، لوگ تیرے لیے عزت و وقار رکھتے ہیں، تو فرمایا اس جگہ پہ میرے بیٹے کبھی نہ جانا جہاں تہمت لگتی ہو، جہاں تو اس کو سادے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ذرا پڑھے لکھوں والی بات ہے، آپ سادے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے جس سے کتے بھونکتے ہیں آپ پر، جس پر آپ پہ کتے بھونکے وہاں سے گزرنا چھوڑ دیں، وہ راستہ کیا پڑا ہوا اس۔ اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارے علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ چاند چمکتا ہے کتے بھونکتے ہیں، کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، کتوں کا کام بھونکنا، تو انسان کو چاند بننا چاہیے۔ چاند، میرے ابا جی حضور تو اتنی بھی بات نہیں کہتے تھے، میرے ابا جی حضور اتنی بھی بات نہیں کہتے تھے، وہ تو نام ہی نہیں تھے لیتے، وہ کہتے تھے چاند کا کام چمکنا ہوتا ہے، بلی کا کام میوں میوں کرنا ہوتا ہے، بلی کا کام
میوں میوں کرنا تھا. کہتے میں اس کا نام ہی نہیں لیتا, اس کا نام لے کے ہمیں اپنے مزاج خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے نا, یہ قرآن مجید کا موضوع ہے. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب گناہوں سے بڑا بیٹا. یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر. تو کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں بیٹے نماز پڑھتے ہو؟ یہ ہمارا المیہ ہے. 4:40 پہ فجر کی نماز ہوتی ہے. کتنے منٹ پہ ہوتی ہے؟ 4:40. سگنل کھلے ہیں, روڈ خالی ہیں, مسجدیں بھی خالی, اور 8 بجے بچوں کے اسکول لگے ہوئے تو سارے روڈ ٹریفک بلاک. کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جا رہے ہیں جہاں سے علم ملتا ہے. تو جہاں کامیابی ملتی ہے وہاں تو آئے کوئی نہیں, مسجد میں تو آئے کوئی نہیں. کون سا علم مل رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھ لیا سرگودے میں, دیکھ لیا کون سا علم مل رہا؟ بھاولپور میں. بابا جی بھاولپور کی تو بات آ گئی سامنے, جس یونیورسٹی کو کھولو گے اس میں اندر یہی نکلے گا, یہی نکلے گا. جب رسول اللہ کی بات توڑ دی جائے گی تو پھر یہی نکلے گا. آپ نے فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوں وہاں تیسرا شیطان آ جاتا. جس مرضی یونیورسٹی کے باغ میں چلے جائیں ایسے ترتیب اور جوڑے جوڑے بیٹھے ہوتے. اس سے بڑا اور المیہ کیا ہے؟ کیوں؟ باپ نے واز کرنا چھوڑ دیے. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. اے میرے بیٹے وأمر بالمعروف, اچھی بات کا حکم دے. وانہی عن المنکر, بری بات سے منع کر. واصبر علی ما اصابک, جب تو کسی کو نماز کا حکم دے گا نا تو کوئی پھول کا ہار نہیں پہنائے گا, گالی دے گا, برا بلا کہے گا. تو بیٹے جب تجھے اسلام کی دعوت پہ نماز کے پیغام پہ لوگ تکلیفیں پہنچائے نا تو صبر کرنا میرے بیٹے. ان ذالک من عزم الامور, صبر کرنا یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. بات سن کر طاقت ہونے کے باوجود جواب نہ دینا, فرمایا یہ صبر والے لوگوں کا کام. تو حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے علماء کے پاس بیٹھنا, علماء کے پاس بیٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بن جانا یا متعلم بن جانا یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جانا یا ان کا مددگار بن جانا, 5واں نہ بننا تو تباہ ہو جاؤ گے. نہیں تو ساری کامیابی کو علماء کے قدموں کے ساتھ لپیٹ دیا. پھر فرمایا سنو میرے بیٹے, لوگوں کو حقیر نہ سمجھ, اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھ. ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سب خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے. تو بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھ, یہ نہ کہنا میں سید ہوں جی, آپ کو پتہ نہیں میں سید ہوں جی, میں سید ہوں جی. فرمایا لوگوں کو حقیر نہ سمجھ, لوگوں کو عزت دار سمجھنا. یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ وہ سیدوں کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں, لیکن سید کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود ہی چودھری بن کے بیٹھ جائے. یہ ان کے ابا جان کی تعلیم کے خلاف ہے. فرمایا لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا, اپنے آپ کو عزت والا نہ سمجھنا, کم عزت والا سمجھنا. اور ہمارا پورا 1400 سالہ تاریخ بھری ہوئی ہے, جس کو یہ پتہ چل جاتا تھا یہ سید ہے اس کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے تھے. کس لیے؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ ہے. پھر آپ نے فرمایا اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا. یہ آج کی سب سے اہم بات, وقت کو یہ
سب وقت ضائع، اللہ ماشاء اللہ جو اس کو اسلام اور دین کے لیے صرف سب ضائع. ساری ساری رات فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، انسٹاگرام اور جناب ٹویٹر، کیڑے کیڑے لٹرم پٹرم سافٹ ویئر کیا ہے جی. اس کے بعد والے کلپ میں پتہ نہیں کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر ساری رات ضائع، ایسے کر کے ضائع. یہ وقت ضائع ہو رہا. عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. جی حضور کون کون سی؟ فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. حضور کون سی؟ فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، غریب ہونے سے پہلے پیسے کی قدر کرو، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کے اوقات کی قدر کرو، اور مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو. بیمار ہو گئے تو ختم، بوڑھے ہو گئے تو ختم، مصروف ہو گئے تو ختم، غریب ہو گئے تو ختم، اور موت آ گئی تو سب ختم. وقت کی قدر کرنی چاہیے. اپنے بیٹے کو کہا، ہم اپنی ماں سے سنا کرتے تھے جب ہماری امیاں جوان ہوتی تھی نا اور ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو وہ بزرگ ہیں، تو جب وہ جوان ہوتی تھی ان کو دیکھتے تھے، ان سے پیچھے والی خواتین کا ذکر سنتے تھے، تو یہ سننے کو ملتا تھا جب آٹا گوندھ رہی ہیں تو درود شریف پڑھ رہی ہیں، جب صفائی کر رہی ہیں تو تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور جو فضل والی کرم والی ہوتی تھی وہ زبانی قرآن شریف پڑھتی رہتی تھی. اور آج ہماری جوان لڑکیاں ساتھ آٹا گوندھ رہی، ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی، سنیک ویڈیو بنا رہی. کہہ رہے کنے لکھ تواڈے جناب فالوور نے؟ کہتے 55 ملین. 55 1 ملین 10 لاکھ تو 55 ملین 50 کروڑ 50 کروڑ 50 کروڑ. تو جتنے مردوں نے دیکھا اتنا ساروں کا گناہ اس کے کھاتے میں اپنے میں گیا. خوش ہو رہے ہیں جناب ہمیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس ذلت میں ہم چلے گئے ہوئے. بچے ہیں وہ سارا دن ویڈیو گیم کھیلتے رہتے. اب قوم کو ایک اور طرف لگا دیا، کہتے ہیں ویڈیو گیم بھی کھیلو نالے پیسے بھی کماؤ، تاکہ لوگ اسلام کی طرف جائیں ہی نہ، اس سے باہر ہی نہ نکلے. یہ ہم اس ذلت اور پستی کی طرف چلے گئے ہیں جہاں سے ہمارا اوپر اٹھنا صرف اس کے فضل کے اوپر ہے. اور وہ فضل ایسے ہی نہیں فرماتا، وہ کہتا ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو تو میں فضل فرماتا ہوں. تو ارادے والی بات کوئی نہیں رہ کے. تو آپ نے فرمایا اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا فضول کاموں میں وقت کو ضائع نہ کرنا. پھر فرمایا اپنے معاملات میں لوگوں سے مشاورت کرو. باپ نے بیٹے کو کہا کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں سے مشاورت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، آپ کا دل نرم بنا دیا. اگر آپ سخت دل ہوتے، چہرہ تند و تیز اشارے دے رہا ہوتا، آپ کے ماتھے پہ بل پڑے ہوتے، تو یہ جتنے قریب ہیں یہ دقت میں آ جاتے، مشکل میں آ جاتے. یہ تو قریب ہیں اس لیے کہ آپ کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا. ان کو معاف فرما دے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور دنیاوی معاملات میں ان سے مشاورت کر. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل سلیم والے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا ان سے مشورہ کیا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، اس بارے میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا. بیویوں سے بھی مشورہ کرتے تھے. ہاں جی، بیویوں سے بھی. حضرت ام سلمہ کا مشورہ مشہور ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ مشہور ہے. جب حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، معاہدہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو
اور اٹھ کے اپنے جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلاؤ. تو لوگ تو جا رہے تھے, صحابہ تو جا رہے تھے عمرہ کے لیے, اب واپسی کا حکم ہو گیا تو صدمے میں آ گئے. ایک بار فرمایا, 2 بار فرمایا, 3 بار فرمایا تو کوئی نہیں اٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اپنے حجرہ شریف میں آئے جہاں حضرت ام سلمہ تھی. آپ نے فرمایا آج سے پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نے ایک بات ایک دفعہ کہی تو یہ جان نچھاور کرتے ہیں, آج تو 3 دفعہ کہا کوئی اٹھا ہی نہیں. تو وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, عرض کہ حضور غم میں ہے, حضور قوم غم میں ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی بات نہیں مانی, آپ اپنا خنجر پکڑیں اور کسی اونٹ کے گلے پہ چرائیں, پھر دیکھیں امت کیسے آپ کی اتباع کرتی ہے. پھر حضرت ام سلمہ کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہر کیا اونٹ تو سارے صحابہ ایسے پلٹے جیسے وہ کیفیت سے باہر آ گئے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کوئی قصر نہ چھوڑا. تو بیویوں سے بھی مشورہ, بیویوں سے بھی مشورہ, جس کو آپ سمجھیں. جی جی ہاں جی, ہاں جی, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا. قبلہ فرما رہے ہیں مشورہ ہونا دینا جڑے نیک ہون. ہاں جی بالکل, کیونکہ مشورہ امانت ہوتا ہے تو یہ نیک ہی بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ویسے آپ اپنی بات کا مذاق اڑانا چاہیں تو جس کے ساتھ مرضی مشورہ کریں, لیکن مشورہ نیک لوگوں کے ساتھ. رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں اور جو یوٹیوب کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں, وہ کہتے ہیں صحابہ ساری رات ایਂ سوتے رہتے ہوں سن, پھر فجر لیے انہوں لوگ اٹھاتے ہوں سن. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت بلال کو اذان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ہی اسی لیے کیا تھا کہ صحابہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے تھے, تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ حضرت بلال جب اذان دیں تو عبادت کرنے والے سحری کے لیے گھر چلے جائیں اور جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. اس لیے سحری کی اذان کی ابتدا ہوئی تھی. اور فرمایا نماز فجر کی تب ہوگی جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کریں. تو آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے فرمایا بیٹے اللہ کا قرب خاص چاہتے ہو, غور سے سنیے جوانوں بات. فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے, میرے بیٹے اگر اللہ کا خاص قرب چاہتے ہو اور جتنا تمہیں قرب چاہیے اتنا قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو. اچھا آپ ناراض نہ ہو تو میں بات عرض کر لوں, تو بھی نہ ناراض نہ ہو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ حضور پاک بڑے؟ اللہ تعالیٰ بڑا, اور حضور پاک بڑے ہیں کہ حضرت علی بڑے ہیں؟ تو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ حیدری, یہ کون سی روش پہ ہم چل پڑے؟ جس آواز سے حضرت علی کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ تگڑی آواز میں اللہ کو یاد کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ بات. حضرت علی سے پیار کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو حضور پاک سے بھی تو پیار کرتے ہیں نا, تو اور اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا مومن سب سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ کا نام سب سے بلند ہونا چاہیے, ہمارا رب ہے. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے اگر کامیابی چاہتے ہو تو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کیا. ہمارے ہاں قرآن مجید کے لیے ظفر صاحب کو آرڈر ہوتا ہے, ظفر رنگین جیا سونا جا قرآن شریف نہیں چمکیلا ہوئے کہ سر تے رکھ کے کڑی رخصت کرنی ہے انج کر کے, اس کے سائے میں ہم نے گزارنا. ابھی آج ہی ابھی مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی کسی کی, قرآن شریف سر تے رکھا ہے اے تو سارا جسم ننگا ہوتا, کہا اے تو سائے دیچ رکھ کے پیش دے. تو یہ صرف سائے کے لیے رہ گئے یا ایصال ثواب کے لیے رہ گئے؟
حالانکہ یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. کس کے لیے آیا تھا؟ اور یقین مانیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو سالوں ایک دوسرے کے دشمن رہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کہ ایک دوسرے کا محبوب بنا دی. اس کو پڑھایا، قرآن شریف کو پڑھایا. آپ نے بندے نئے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا. وہ جو بگڑے تگڑے تھے نا، ان سب کو قرآن شریف پڑھا کے بالکل سیدھا کر دیا اور فرمایا کہ الف بین قلوب، تمہارے دلوں میں قرآن شریف کی وجہ سے الفت پیدا کر، قریب کر دیا، محبت والا کر دی. تو اس کو حضرت امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم سے کہا میرے بیٹے قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا. حضرت اسید بن حدیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں، آگ جلائی ہوئی اور تلاوت قرآن مجید ہو رہی. آسمان سے روشنی آئی، دیکھا جانور کھڑا تھا تو وہ ہلتا تھا، قریب ہی بیٹا بھی تھا لیٹا ہوا تھا. تو اس خیال سے کہ یہ گھوڑا بچے کو نقصان نہ دے دے تو تلاوت قرآن شریف بند کر دے. پھر روشنی اوپر چلی گئی، پھر شروع کی، پھر نیچے آ گئی، پھر اوپر چلی. بالآخر حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن شریف بند کر دی. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سارے واقعے کو عرض کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید بن حدیر، جب تو تلاوت قرآن شریف کرتا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے، فرشتے آ رہے تھے. فرمایا اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، صبح تک روشنی چڑھ جاتی تو لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے. فرشتے کی زیارت ہو سکتی ہے، فرشتے کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر نتیجہ اور نکلتا. جو یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو فرشتے کو اپنی اس ظاہری آنکھ سے دیکھ لینا، ویسے تو نظر نہیں آتے لیکن جس کو دکھا دے اللہ، وہ پھر اس کی بنائی چلی جاتی. یہ آنکھ اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتی، آہستہ آہستہ بنائی کم ہوتی نبینا ہو جاتا. یہ حدیث شریف میں ذکر موجود ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹے تلاوت قرآن مجید کرنا. اور آج کے دور کی بڑی اہم بات جو حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے فرمایا، بیٹے لوگوں سے قطع تعلقی نہیں کرنی. قطع تعلقی، آج لڑے ہوئے ہم سب، اس کا منہ ادھر ہے میرا ادھر ہے، اس کا ادھر ہے میرا ادھر، کیا ہے؟ بس ایسی کوئی بھی بات نہیں، ایسے قطع تعلقی. اسلام نے قطع تعلقی سے منع کیا، بغض، کینہ، حسد اور قطع تعلق. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انس آپ چاہتے ہیں، دیکھیں حضور پاک کی کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا انس آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی روح جسم سے جدا ہو اللہ آپ کو سیدھا جنت میں بھیج دے، کوئی قبر کا حساب کتاب نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا جنت میں بھیج دے. تو کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری روح نکلے تو اللہ مجھے سیدھا جنت میں بھیج. تو فرمایا پھر صبح کرو اس حالت میں کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کینے اور بغض، اتنا یہ بھی چھوٹا، اس سے بھی زیادہ کینہ ہے ہمارے اندر. ایسے ہی کوئی بھی بات نہیں، خام خواہ کینہ بڑا ہوا. کہتے ہیں جی میں نے ویک کے منہ ادھر کر لیا سی تو ادھروں دی آ جانا سی، تو ادھروں دی آ جانا سی. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بھائی امیر ہوتا ہے نا وہ غریب کے گھر نہیں جاتا، اور اس کا فلسفہ بھی عجیب ہی ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے. کہتا ہے میں پھر تمہیں پتہ ہے سڑے اینے بڑے بچے نے یہ گھر جاؤں گے 5-7 ہزار کا خرچہ آئے گا تو بوجھ ہی پینا نا غریب دے. تو فرماتے تھے اس کے اوپر بوجھ ڈال، اس کو کہہ میرے لیے کھانا بنا میں آ رہا ہوں، اور واپسی آتے کو 20-30 ہزار روپے ان دیا. فرمایا اگر کسی نے ملنا ہو تو راستے 100 نکل آتے ہیں، راستے 100 نکل آتے ہیں. تو جب نہ ملنا ہو تو پھر کہتے ہیں جناب یہ ہے مسئلہ تو وہ ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے قطع تعلقی، اور آج کی ان کی باتوں میں سے آخری بات یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو میرے بیٹے؟ کیا چاہتے ہو؟ کون کون اللہ کا قرب چاہتا؟ سارے ہی چاہتے.
بڑی خوبصورت اور زبردست بات. فرمایا میرے بیٹے اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں مال سخاوت کرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.